صرف 5 منٹ کا مدرسہ قرآن و حدیث کی روشنی میں 14 رمضان المبارک۔ نمبر 1، اسلامی تاریخ، قرآن کی تعلیم کے لیے ماہر اساتذہ کو مقرر کرنا۔ ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ایک شخص نے ایک آدمی کو قرآن غلط پڑھایا۔ اس کی خبر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو ہوئی تو انہوں نے اس آدمی کو بلا کر غلطی پر ٹوکا اور صحیح پڑھ کر بتایا۔ پھر یہ اعلان کرا دیا کہ قرآن کو عربی زبان کا ماہر ہی پڑھائے۔ کچھ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم ایسے بھی تھے جن کو دن میں وقت نہیں ملتا تو وہ رات میں قرآن پڑھا کرتے تھے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ نے انصار کے 70 لوگوں کے متعلق بیان کیا ہے کہ جب رات ہو جاتی تو وہ مدینے میں اپنے معلم کے یہاں جاتے اور قرآن پڑھنے میں رات گزارتے۔ تعلیم کے لیے استاذ کی قابلیت اور صلاحیت بے حد ضروری ہے، کیونکہ بچے اپنے اساتذہ کی نقل اتارتے ہیں اور وہ جس طرح پڑھاتے ہیں بچے بھی اسی طرح پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اسی لیے ہمیشہ انہی لوگوں کو تعلیم پر مقرر کیا جاتا جو دین کی باتیں اچھی طرح جانتے تھے اور اس میں مہارت رکھتے تھے۔ نمبر 2، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ، قحط سالی، سوکھا، ڈراؤٹ دور ہونا۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہنے لگا بارش نہ ہونے کی وجہ سے جانور مر گئے اور راستے بند ہو گئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی جس کی وجہ سے مسلسل 1 ہفتہ بارش ہوتی رہی۔ وہ آدمی اگلے جمعہ کو آ کر کہنے لگا اے اللہ کے رسول، بارش زیادہ ہونے کی وجہ سے مکانات گر گئے اور راستے بند ہو گئے اور جانور مر گئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منبر پر کھڑے ہو کر دعا فرمائی اے اللہ، ٹیلوں اور پہاڑیوں اور نالوں اور درخت اگنے کی جگہوں میں برسا۔ دعا کرتے ہی مدینے سے بادل چھٹ گیا۔ نمبر 3، ایک فرض کے بارے میں، کچھ سونا اور چاندی ہو تو اس کی زکوٰۃ۔ اگر کسی کے پاس سونا اور چاندی دونوں ہو لیکن کسی ایک کا نصاب پورا نہ ہو تو دونوں کو ملا کر قیمت لگائی جائے گی۔ اگر دونوں کی قیمت مل کر سونے یا چاندی میں سے کسی ایک کے نصاب کو پہنچ جائے تو ان کی زکوٰۃ ادا کرنا فرض ہے۔ نمبر 4، ایک سنت کے بارے میں، اللہ کے راستے میں خرچ کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے پاس احد پہاڑ کے برابر بھی سونا ہو تو مجھے یہ بات پسند نہیں ہے کہ میرے اوپر 3 دن گزر جائے اس حال میں کہ میرے پاس اس میں سے کچھ بھی ہو سوائے اس کے کہ کوئی چیز قرض ادا کرنے کے لیے رکھ لی جائے۔ نمبر 5، ایک اہم عمل کی فضیلت، باجماعت نماز کا ثواب۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جماعت کی نماز تنہا نماز پڑھنے کے مقابلے میں 27 درجہ افضل ہے۔ نمبر 6، ایک گناہ کے بارے میں، زکوٰۃ نہ دینے والا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زکوٰۃ کا ادا نہ کرنے والا قیامت کے دن جہنم میں جائے گا۔ نمبر 7، دنیا کے بارے میں، بد نصیبی کی پہچان۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 4 چیزیں بد نصیبی کی پہچان ہے۔ 1، آنکھوں کا خشک ہونا، یعنی اللہ کے خوف سے کسی وقت بھی آنسو نہ ٹپکے۔ 2، دل کا سخت ہونا، یعنی آخرت کے لیے یا کسی دوسرے کے لیے کسی وقت بھی نرم نہ پڑے۔ 3، امیدوں کا لمبا ہونا۔ 4، دنیا کی حرص و لالچ کا ہونا۔ نمبر 8، آخرت کے بارے میں، مومن کے ساتھ قبر کا سلوک۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب مومن بندے کو دفن کیا جاتا ہے تو قبر اس سے کہتی ہے تمہارا آنا مبارک ہو، میری پشت پر چلنے والوں میں تم مجھے سب سے زیادہ محبوب تھے۔ جب تم میرے حوالے کر دیے گئے اور میرے پاس آ گئے تو تم آج میرا اچھا سلوک دیکھو گے۔ پھر جہاں تک نظر جاتی ہے قبر کشادہ ہو جاتی ہے اور اس کے لیے جنت کا دروازہ کھول دیا جاتا ہے۔ نمبر 9، طب نبوی سے علاج، کشمش بے شمار بیماریوں کا علاج۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کشمش استعمال کرو کیونکہ وہ پت اور بلغم کو ختم، پٹوں کو مضبوط، لا علاج بیماری کو ختم، اخلاق اچھے، دل کو خوش اور غم کو دور کرتی ہے۔ نوٹ، اس میں پروٹین، کیلشیم، وٹامن، آئرن وغیرہ موجود ہے۔ بخار، سردی
اور پھیپڑے کے انفیکشن کو کم کرتی ہے، ہاضم ہے، قبض کو دور کرتی ہے، جسم کی کمزوری دور کر کے قوت دیتی ہے۔ نمبر 10، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت، اپنے گھروں میں نمازیں پڑھا کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے گھروں میں کچھ نفل نمازیں پڑھا کرو اور گھروں کو قبرستان نہ بناؤ۔ جزاک اللہ۔